ٹاک ٹائم پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق خان۔ ٹی وی 9 نیوز چینل نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے لوکل سطح پر، جہاں پر جو برانڈ قسم کے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ پہلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ سابق صدر پریس کلب عبدالحنان چودھری صاحب سے ہماری جو ہے بڑی گفتگو ہوئی ہے اور ایسی راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں جو آج سے پہلے سرگودا کے واسی نہیں جانتے تھے۔ آج جو ہستی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے، اور نامی گرامی جو ہیں وہ صحافی ہیں سرگودا کے، درویش طبع آدمی ہیں جن کا نام ہے ندیم خان، جن کی صحافتی لائف کے بارے میں اور نجی لائف کے بارے میں جو ہے وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آج آپ نے اسٹوڈیو میں جناب ہمیں ٹائم دیا۔ خان صاحب، ندیم خان ایک برانڈ کا نام ہے، پاکستان بھر میں لوگ انہیں محبت سے جانتے ہیں۔ صحافت میں کیسے انٹری ہوئی؟ شکریہ خان صاحب، بڑا مہربانی آپ نے پروگرام میں بلایا ہے۔ صحافت میں ایسی انٹری کو مجھے شوق تھا صحافی بننے کا، اخبارات میں لوگوں کو کام کرتے اور یہ خبریں پڑھنے کا، مجھے اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو میں اس شوق میں نے اپنا ایک اخبار منظور کروایا، 15 روزہ ینگ نیوز، میں نے خود اس کو منظور کروایا، اور میں نے وہ ینگ نیوز 15 روزہ اس کو میں نے ڈکلیشن لیا، اس کو منظور کروایا، اور وہ 15 دن بعد میں چھاپتا تھا باقاعدہ، خبریں اکٹھی کر کے، اور پھر اس اخبار کو میں خود ہی جا کے تقسیم کرتا تھا، کیونکہ ظاہر لوگ خریدتے تو نہیں تھے، پھر لوگوں کو جہاں جہاں مشہور جگہ تھی، جہاں جہاں دینا ہوتا وہاں میں دیتا تھا۔ تو پھر وہ اس محنت اسٹرگل کے بعد اللہ پاک نے میری بازو پکڑا، تو ایک دن مجھے ایک فون آ گیا کہ آپ کو ایکسپریس پہ بطور رپورٹر اگر نوکری ملے تو آپ کریں گے؟ میں کہا جی بالکل کروں گا۔ تو میں انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو اس میں مارکیٹنگ میں رکھیں یا رپورٹنگ میں؟ میں نے کہا نہیں جی نہیں، مارکیٹنگ نہیں، رپورٹنگ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو 7,000 روپیہ تنخواہ دیں گے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 7,000 تو میں کر لوں گا، کوئی نہیں۔ میں نے 7,000 روپے پہ شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پھر وہاں پہ اخبار میں ہوتا ہے کہ بیٹس طے ہوتی ہیں، تو جب بیٹس طے ہوئی تو مجھے انہوں نے کرائم کی بیٹ دے دی، انہوں نے کہا جی کرائم رپورٹر آپ ہوں گے۔ میں نے کام شروع کر دیا بطور کرائم رپورٹر، میں نے اپنی وہاں سے آغاز کیا صحافت کا، اور میں تقریباً 1 سال تک کرائم رپورٹر رہا۔ 1 سال بعد پھر ایک واقعہ ہو گیا یہاں پہ سرگودا میں، ایک سوسائڈ اٹیک ہوا پی ایف کی بس پہ، ہاں میٹھا معصوم کے قریب، تو میں وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے چلا گیا۔ ظاہر وہ اخبار تھا، میں اخبار کا رپورٹر تھا، تو میں اپنی رپورٹنگ اپنی کرنی تھی۔ اس وقت یہ تھا کہ اسی اخبار کا جو چینل تھا اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی چل رہی تھی ساتھ، تو وہاں پہ جب میں موقع پہ بالکل لانچنگ کے قریب تھا اس وقت، 2007 کی بات، تو میں وہاں چلا گیا، تو میں وہاں جا کے انفارمیشن، ایک آپ جیسے محسن سے انفارمیشن لے لی کہ کتنے بندے شہید ہوئے، یہ کیا ڈیٹیل ہوئے۔ تو وہاں پہ ایک چینل خبر چلا رہا تھا کہ اس میں نا بہت بڑے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اتنے آفیسرز ہو گئے شہید۔ تو مجھے میرے ہیڈ آفس سے کال آئی کہ بھائی فلاں چینل جو ہے، ایک نجی چینل، یہ خبر چلا رہا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اتنے بڑے آفیسرز، تو ہمیں ان آفیسرز کے نام چاہیے اور ان کے جو نا ہمیں وہ چاہیے وہ کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہاں پہ کوئی آفیسر شہید نہیں ہوا، وہاں پہ نیچے لیول کے آفیسر تھے، لیکن وہ ملازمین بھی تھے اور کچھ آفیسر تھے، لیکن کم عہدے کے، جتنے بڑے عہدے بتا رہے ہیں اتنے بڑے عہدے کے بندے جو ہیں وہ بس میں سفر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے انفارمیشن۔ اس نے کہا آپ اس پہ بیپر ہوگا۔ اب مجھے تو بیپر کا پتہ نہیں تھا کہ بیپر کیا ہوتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دوستوں سے پوچھا، میں نے یار یہ بیپر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کوئی تیاری شیری کروں، کچھ بھی نہیں، فون پہ آپ سے معلومات لیں گے تو آپ نے ڈیٹیل بتا دینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہ فون پہ ڈیٹیل بتا دی۔ وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن، پہلا بیپر ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی ٹی وی کی، ابھی وہ ٹی وی آن ایئر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں جو بیپر چلا، تو جب انہوں نے وہ نجی چینل کی دیکھا تو اس کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، جو مین چینل تھے جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں انفارمیشن تھی وہ پروجیکٹ تھی۔ تو مجھے وہ اس کے نا 2 بجے انہوں نے کہا جی وہ پریس کانفرنس کریں گے، آر پی او جو ہے سرگودا وہ بتائیں گے ساری معلومات۔ آر پی او سرگودا صاحب کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی بندوں کے نام، لیکن ہمارے چینل پہ چل رہی تھی ٹیسٹ۔ مجھے مالک جو تھے ادارے کے، ان کا مجھے فون آ گیا، لکھانی صاحب، سلطان لکھانی صاحب کا، ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا ندیم خان آپ کرائم رپورٹر؟ میں کہا جی سر، یار آج سے نا آپ اخبار بھی آپ دیکھو گے اور ٹی وی بھی آپ دیکھو گے، آپ کو میں دونوں کا ہیڈ بناتا ہوں۔ کیا بات؟ تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا سر 8,000، 1,000 روپے بڑھ گئی تھی۔ کہتا آج سے میں آپ کی تنخواہ جو ہے 18,000 کر رہا ہوں۔ واہ! پیٹرول آپ کو کتنا ملتا ہے؟ میں سر 50 لیٹر، وہ میں آپ کو 100 لیٹر کر رہا ہوں۔ کیا بات! میں بڑا خوش ہو کے میں نے کہا یہ تو بڑی اللہ پاک نے ایک کرم کیا ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں، کوئی بات نہیں، قسمت کی ساری وہ بات تھی۔ اس پہ پھر میں نے اسٹرگل خان صاحب اتنی کی کہ 5 سال میں سرگودا کو میں نے اٹھا دیا، ڈی ایس این جی وین آ گئی، 4 رپورٹر آ گئے، این ایل ایز آ گئے، پورا سسٹم، ہیڈ آفس آ گیا، ہیڈ آفس جس طرح یہ آپ نے سرگودا کا پورا، اس پہ پھر میں نے اتنے کام کیے، بہت سے ایشوز اٹھائے۔
ایک میرا ورلڈ پہ ایشو جو گیا جس نے مجھے زیادہ پروموٹ کیا، وہ 4 امریکن یہاں سے وہ جو گرفتار پکڑے گئے تھے، اس کے لیے BBC CNN ڈاکٹر عثمان انور تھے اس وقت DPO، تو وہ BBC CNN ادھر سرگودا میں آ گئے، فرسٹ ٹائم تھا FBI سرگودا آ گئی، تو وہ ظاہر بات ہے وہ امریکن تھے، تو امریکن تھے، بڑی خبر تھی اس پہ پورا. پھر ہم نے کھیلا کام کیا، پھر ہیومن رائٹس کی بڑی خبریں کی، لوگوں کے بڑے مسائل کے اوپر بڑی باتیں کی. مطلب وہ 5 سال تک میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. ایک مجھے نام مل گیا جب میں عروج پہ تھا، فیم پہ تھا، جب میں بالکل پوزیشن پہ کام کر رہا تھا تو اوپر سے کہا گیا پروانہ کہ آپ کام نہیں کر سکتے مزید، تو آپ ریزائن کر دیں. ایکسپریس سے وجہ کیا بنی؟ وجہ انہوں کو پرسنالٹی کلاس سمجھ لیں، کچھ اپنے بڑوں کی لڑائی تھی تو ہم چھوٹے پس گئے. مجھے انہوں نے کہا جب ریزائن کر دیں. میں نے ایک سمپل سفید کاغذ پہ یہ ریزائن ہے، یہ میری چیزیں ہیں تو میں یہ لے جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی لے جائیں. میرے علم کے مطابق خان صاحب آپ سے پہلے 4 رپورٹر انہوں نے یہاں سے اڑائے تھے. جی وہ بڑے نام تھے وہ بھی. جی بالکل پرسنالٹی کلاس، وہ بھی اسی میں گئے، وہ اسی جھٹکے میں گئے. تو میں ذرا 5 سال تھوڑا سا لمبا چل گیا، کھیل گیا. بس قسمت تھی، ماں کی دعا تھی. میں 5 سال کے بعد جب انہوں نے ریزائن لیا تو میں نے وہ اٹھائیں اپنے وہ جو کتابیں تھیں، چیزیں تھیں، موبائل لے کے میں گھر چلا گیا. والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے، وہ گھر سے کینیڈا چلے گئے. گھر میں گیا تو میں رونے لگ گیا. والدہ میری رو رہی، والد صاحب رو رہی، یار تم تو. میں کہا قسمت ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم یہی ہوا کہ جانے سے 20-22 دن پہلے میرا کینیڈا کا ویزا لگ گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کینیڈا میں اتنی دور میں نے کیا کرنا ہے، میرا کیوں ویزا لگ گیا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ رستے بنا رہا تھا، لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ جیسے ہی میں ریزائن ہوا، میرا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا تھا. بار روزہ تھا. میں روزے میں ہی جناب ادھر سے فلائٹ کے لیے کینیڈا چلا گیا. کینیڈا جا کے میں شروع کر دی محنت، مزدوری بھی کی. اسٹارٹ پہ جا کے میں نے کام بھی کیا، ورکنگ کی، مزدور جیسے مزدوری کرتے ہیں مزدوری کی. مزدوری کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ کیا کہ 1 سال بعد مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا ایز اے لکی ڈے، ہیو اے لکی ڈے مسٹر خان، ویلکم ٹو کینیڈا. انہوں نے مجھے کینیڈا کی ایکسیپٹ کر لیا کہ یار تم تو بندے ٹھیک ہو. وہ سسٹم ہونے مل گئی. اس کے بعد لینے کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا. جب میں پاکستان آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایکسپریس تو بہت ڈاؤن جا رہا ہے، تو یار میں تو بندہ چاہیے. تو ندیم خان پھر سنبھال لو. پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے نا وہ ٹھیک کرتا ہے. بے شک. اس وقت میں گیا عجیب چیزیں نکلی، عجیب باتیں لوگوں نے کی کہ ریزائن، اس کو ریٹائر کر دیا، کرپشن پہ نکال دیا، یہ نکال دیا. اللہ پاک نے وہ میری عزت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر مجھے ایکسپریس پہ بٹھا دیا. نا مالکان خود کال کر کے بلا رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. 5 سال پھر میں نے ایکسپریس کو چلایا، دبا کے چلایا. اور یہاں تک ہوا کہ وہاں پہ سوسائڈ اٹیک ہوا، ایکسپریس پہ حملہ ہوا. آپ کی کوٹھی پر ہوا تھا؟ ہاں وہاں پہ ہم نے مقابلہ کیا، لیکن میں ہٹا نہیں. میں نے کہا اللہ پاک جو رات قبر میں باہر کام کیا، ورکنگ دبا کے کی، اس کو ورک کیا، ٹھیک کیا. پھر 5 سال بعد وہ سسٹم ادارہ ہی بیٹھ گیا. انہوں نے فیصل آباد، رحیم یار خان، گجرات سارے اسٹیشن بند کر اڑا دیے. تو میں نے کہا سرگودا، میں نے کہا پھر مجھے تکلیف نہ ہوئی، لیکن میں باعزت ہوا. اس کا یہ ہوا کہ 2 جو میں وہاں پہ وہ وقت گزارے ہیں 5 سال، ان دونوں ٹائمز کی انہوں نے مجھے ایکسپیرینس لیٹر دیے، جو میرے پاس ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. میرے لیے فخر ہے، مان ہے کہ میں اس ادارے میں باعزت کام کر کے. اس کے بعد پھر آفتاب اقبال صاحب کا ایک چینل آیا آپ، وہاں کا انہوں نے مجھے اس کا بیورو چیف بنا دیا. میں نے آپ کے لیے کام کیا، لیکن وہ کچھ ان کے اپنی وہ بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ نہ چل سکا. 1 سال بعد وہ چینل بند ہو گیا. میں نے GNN کو جوائن کر لیا. اچھا خان صاحب، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ ایک اچھا چینل تھا اور ملک بھر میں دنوں میں اس نے جو ہے وہ نام کمایا، کیونکہ ایک بڑی ٹیم تھی اور بڑے لوگ تھے اس میں، بڑے ناموں پر مشتمل وہ چینل تھا. اچانک ہی ایک روز انہوں نے تمام کا تمام جو ہے وہ ملازمین فارغ کر کے چینل بند کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا. کیا وجہ بنی تھی اس میں؟ یہ کوئی مداخلت تھی کسی بڑے بندے کی، جس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے نا، اس کو کچھ مل نہیں رہا تھا. وہ سارا چیز جو چلا رہے تھے انہوں نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. تو وہ کہتا تھا مجھے اتنے پیسے لگانے کا کیا فائدہ اگر مجھے کچھ نہیں ملتا. اس نے کہا اس لیے میں اس کو جاتا کرتا ہوں، جو میرا نقصان ہو گیا، اب میں اس کو فارغ کرتا ہوں. اچھا خان صاحب، مجھ سمیت سرگودا کے صحافی یا افسران، آپ کا جو ایک نام اور ایک گرپ تھی وہ تھی ایکسپریس کی وجہ سے. اور آج بھی لوگ آپ کو اگر ندیم خان کی حیثیت سے جانتے ہیں تو وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی وہ بہترین رپورٹنگ تھی، مثبت تھی، نیگیٹو تھی، کرائم رپورٹنگ تھی، پلس وہ ایک نام تھا. لوگوں کی داد رسیاں کیا کرتے تھے اور کئی لوگوں کو انصاف بھی جو ہے خبر کے تھرو جو ہے وہ آپ دلوا دیا کرتے تھے. اخبار میں الگ رگڑا لگتا تھا، چینل پر الگ رگڑا دیتے تھے اسے، تو انتظامیہ مجبور ہو جاتی تھی اس کی سننے کے لیے اور اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے. چینل سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ندیم خان، آج جو ندیم خان بیٹھا ہوا ہے ایکسپریس کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، کوئی چینل بڑا نہیں ہوتا، کوئی صحافی بڑا نہیں ہوتا.
یہ آپ کا کام بڑا ہوتا ہے خان صاحب. آپ دیکھیں نا لوکل میں تو بتا رہا ہوں کہ ایکسپریس تو باقی شہروں میں بھی شروع ہوا تھا, رحیمیار خان میں بھی شروع ہوا تھا, گجرال میں بھی, سارے ورکنگ ہوتی ہے کہ اللہ پاک بس کسی کے اوپر آپ کے عنایت ہو جائے. اللہ کا کرم تھا, یہ توکل آدمی ہوں, اس کی وجہ سے میری وہ قسمت میرا ساتھ دیتی رہی. عقل والی اس میں کھیل ہی کوئی نہیں ہے, یہ ساری مقدر اور قسمت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں اسی پوزیشن میں ہوں, کیونکہ پہلے میں اس اور طریقے سے مطلب یہ کام کروا لیتا تھا, اور طریقے سے. اب اتنے وہ تعلقات اور اتنا سسٹم اللہ پاک نے اتنا لمبا بنا دیا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس طرف چلوں. میرا سسٹم جو ہے اللہ پاک نے چلایا. اور اس ادارے میں جب میں بیٹھا ہوں جس میں آج میں سما نے مجھے دی ہے, جزت بخشی ہے, 3 سال ہو گئے, بہترین مجھے اچھی سیلری دے رہے ہیں. جی این میں بھی رہے ہیں؟ جی این میں بھی رہا ہوں. جی این میں بھی میں نے 1 سال 2 سال کام کیا, لیکن وہاں پہ سیلری نہیں تھی. تو میں نے معذرت کی, میں نے کہا بغیر سیلری کے بھائی میں نے تو کوئی ایسا کام کرنا نہیں کہ میری سیلری باہر سے آ جائے, تو مجھے تو سیلری دیں ادھر سے. انہوں نے کہا جی سیلری نہیں دے سکتے. پھر میں نے سما سے والوں کو بندہ چاہیے تھا, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی. سما والا بھی آپ دیکھیں میری جو ہوئی ہے اپائنٹمنٹ, بڑی مزیدار میں بات بتاؤں. جب میں جے این ایم میں تھا تو میں نے بڑی اپروچیں کروائیں مختلف چینلز کے لیے, بڑے بڑے بہت پاورفل لوگوں سے, لیکن نہیں ہوا. جب میں اپروچیں کروا کے سارے تعلقات کروا کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا نا, تو مجھے ایک دن فون آ گیا کہ میرے رپورٹر کا, میں نے اس کو رکھوایا تھا اپنے ادارے میں. اس نے مجھے فون کیا, وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا, کہیں اور چلا گیا. انہوں نے کہا سر سما والوں کو سرگودا میں بندہ چاہیے, تو آپ کا نام دے دوں. میں نے کہا دے دو. عدنان مختار کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ابھی انفارمیشن آفیسر میں آفس میں وہ لڑکا ہے کلیم, حسین کلیم, اسلام آباد آفس میں ہوتا ہے سما میں. تو میں کہتی تو یار کوئی مسئلہ. مجھے ڈائریکٹ سما کی کال آ گئی. انہوں نے مجھے کہا جی کیا آپ کا میں ایکسپیرینس, میں نے کہا یہ. انہوں نے کہا ہمیں 1-2 پیکیج بنا کے بھیجے. میں نے بھیجے. میں نے کہا ٹھیک, آپ کو ہم 3 ماہ کے لیے ٹرائل پیریڈ پہ رکھنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک, 3 ماہ بعد ہم دیکھیں گے آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. 2 ماہ بعد انہوں نے میری سیلری لگا, کارکردگی بولے گی. 2 ماہ بعد انہوں نے میں اپریسیشن لیٹر دے دیا, سیلری بھی میری لگا دی, کام بھی کرنے لگ گئے, اور یہ سلسلہ چل رہا. خان صاحب بڑے چینلز میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے, بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی اتھینٹک خبریں آپ نے جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے مہیا کی ہیں انہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خبر لگی اور دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہوں؟ دھمکی ایک آتی ہے, ہمارا تو کام ہی دھمکیوں والا ہے. دیکھیے صحافی جو ہوتا ہے اس کو تو مطلب اپنی زندگی وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس نے اگر کسی کی اچھائی لکھ دی نا, تو جو اس بندے کے مخالف ہو گئے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے کسی کی برائی لکھ دی تو جو اس کی فیور میں ہوں گے وہ آپ کے مخالف. ہم تو درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں. ہمیں تو بڑا, ہماری تو ایک لائف ایسی ہے, بڑی بڑی دھمکیاں آئی ہیں, بہت بہت دھمکیاں آئی ہیں. میں نے وہ تھا جنگ کا واقعہ ہو گیا, وہ میں نے چلا دیا پی ٹی کے دور میں, تیمور بھٹی کا. وہ بڑے بڑے فون آئے جی ہم یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے. اس سے بڑی کیا دھمکی ہے کہ خود کچھ حملہ ہو گیا, وہ بینک دیا ریٹ آفس کے اوپر, یہ بھی تو دھمکی, اس سے بڑی تو کوئی. لیکن اللہ توکل ہم کام کرتے رہے. ہم نے کہا کہ اب یہ اس سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو گرینیڈ پھینکا گیا تھا اور جو بلاسٹ, وہ ایک ٹریلر تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے تو اگلا کام بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے شناخت کی, میں عدالتوں میں جاتا رہا, طریقوں میں بھگتا تھا. میں نے پھر سوچا کہ یار جو قبر رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے, اپنے کام سے انصاف کروں. خان صاحب میں نے ایک زندگی میں یہ کیا کہ میں نے کوشش کیا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں, کسی کی زیادتی نہ کروں جان بوجھ کے. دانستہ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا. میں آفس میں بیورو چیف تھا نا جب میں ایکسپریس میں, تو میری یہ روٹین تھی کہ میں کام میں تھوڑا سا سخت تھا. وہ گارڈ بھی تھے وہاں پہ, ڈرائیور بھی تھے میرے ساتھ کام کرنے والے, تو کبھی کبھی ہائپر ہو جانا, غصہ آ جانا. لیکن شام کو گھر میں تب جاتا تھا جب اس بندے کو بلا کے اس سے معافی نہیں مانگتا, اس کی دل آزاری کی معذرت, اس سے بیٹھ کے چائے پی کے اس کو خوش کر کے جاتا تھا. اور جب میں ایکسپریس چھوڑ کے گیا تھا تو میں واحد بندہ تھا جس کے لیے یہ روئے تھے لوگ, جب میں نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ چھوڑ, اور پھر ان کی دعاؤں سے واپس آ گیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن خاص طور اپنا ایک اسٹائل ہے, کام کریں, ورکنگ کریں, اور کسی کے کام میں مداخلت کرتا نہیں, اپنے کام کو ایک اسٹائل. ویسے بھی خان صاحب جب بندہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے نا, تو جو دشمن ہیں وہ اللہ واسطے میں مل جاتے ہیں. خان صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ندیم خان صاحب سے. جناب الیکٹرانک میڈیا کلب کے بانی بھی ہیں سرگودا سے, میں آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں. پاکستان کا پہلا جو میڈیا کلب ہے وہ سرگودا میں بنا تھا, اس کا جو بانی ہے, بانیوں میں مجاز سمیت خان صاحب ہیں اور 2 نام اور ہیں بڑے, جہاں پر بیٹھ کے یہ مشاورت ہوئی اور نام سلیکٹ ہوا. اور خان صاحب چونکہ اس وقت پیک پر تھے ایکسپریس میں, ان کی طوطی بولتی تھی, تو شیر رحمان صاحبہ کو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے بلوا کر اور یہاں پر افتتاح کروایا تھا, اور دیکھنے والوں نے دیکھا, اور وہ خبر پھر پورے پاکستان میں گردش کی, اور اس کے بعد جا کر پورے پاکستان میں جو ہے اس نام سے جو ہے وہ کلبز بننا شروع ہوئے. لوگوں کو اویئرنیس دینے والے جو ہیں وہ ندیم خان صاحب ہیں, جنہوں نے یہاں پر کلب بنایا, اور کلب بنانے کے بعد اس کا افتتاح کروایا, اور آج جو ہے
پاکستان بھر میں الیکٹرانک میڈیا کلب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کیمرے کو، جو سمجھتے ہیں رپورٹنگ کو، اور جو سمجھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو، چینلز کو سمجھتے ہیں. آج وہ انہوں نے اپنے اپنے کلبز بنا کر جو ہے کام کر رہے ہیں، اور پریس کلب یا نیشنل پریس کلب یا دیگر پریس کلبز جو ہیں وہ ایک سٹیپ اوپر جو ہے وہ میڈیا کو پہنچا دیا ہے انہوں نے. خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جس وقت بات ہو رہی تھی افتتاح کی، آپ نے سرگودا کے منسٹر سے کہا کہ جناب ہمیں شیری رحمان صاحبہ کو جو ہے وہ بلوائے، ہم نے ان سے افتتاح کروانا ہے. وہ اس وقت منسٹر تھی نشر و اشاعت کی. تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں، وہ ٹائم نہیں لے سکے، یا منسٹر صاحب نے انہیں ٹائم نہیں دیا، یا انہوں نے ان سے بات نہیں کی، انہوں نے آپ کو ٹال دیا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہاں صاحب، ایسے ہوا ہے کہ وہ تو آپ بھی اس پہ شامل ہیں، اس کلب کی بنیاد میں آپ بھی میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ تھے. اکٹھے ہم نے ایک میٹنگ کی اوپر آپ کے آفس میں، یاد ہے؟ وہاں پہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے ایک الیکٹرانک میڈیا کلب بنانا ہے. آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مل کے بناتے ہیں. ہم نے بنایا مل کے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب اس کو اپنے چلانا ہے. ہماری دوستوں کی طے ہوئی. پاکستان کا میں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہے شیری رحمان، ان سے میں نے ٹائم لے لیا. ٹائم ہو گیا فائنل. نہیں، ٹائم سے پہلے آپ نے جو ہمارے یہاں کے نہیں وہ بعد میں ہوئی تھی، بات میں بتاتا ہوں نا. ٹائم لے لیا جب نا، ٹائم لینے کے بعد جب ہمارے کارڈ چھپ گئے، جب ہم کارڈ تقریباً ڈسٹریبیوٹ کر چکے تھے یا کرنے والے تھے، آدھے سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے تھے، تو مجھے کال آ جاتی ہے شیری رحمان صاحبہ کے پی ایس کی کہ وہ معذرت کر رہی ہیں میڈم کہ ان کی مصروفیت ہے، وہ نہیں آ سکتے. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا تو نام دیا ہوا ہے، نام دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، پوری جگہ میں بدنامی ہو جائے گی. پھر میں نے بات کی، اپنے لوکل منسٹر تھے ان سے بات کی، وہ کراچی میں تھے کسی پروگرام میں. تو انہوں نے کہا یار کوئی نہیں، کارڈ چھپ کے کی ہوا ہے، چھپتے رہتے ہیں کارڈ، تو اگلی کو ڈیٹ رکھ لے، اور کسی پھر تو بلا لیں. میں بڑا پریشان ہوا. میں ایک دفتر، دوست ہمارے کا ایک دفتر آفس تھا وہاں پہ سیٹلائٹ روڈ پہ، وہاں ہم جا کے بیٹھ گئے. پریشان ہو گئے، سوچنے پڑ گیا. تو انہوں نے کہا یار کچھ ندیم شیری رحمان نہیں آتی تو ہم کسی کمشنر صاحب سے چھوٹی سطح پر کروا لیتے ہیں. لیکن میرے دل میں کھٹکا تھا. میں نے کہا پہلا پروگرام ہے، عزت اللہ پاک نے رکھنی. میں نکلا ہوں تو موٹر سائیکل پہ جاتے جاتے سوچتے ہوتے مجھے ایک بندے کا خیال آ گیا، یار ایک میرا بندہ تھا، میرا ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں. میں نے اس کو کال کی. میں نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا حال ہے سر؟ وہ کہتا اچھا تو نے بھی میں یاد کر لیا. وہ اپنی جو اسٹائل تھا ایک ناراضگی کا، میں نے کہا یہ ناراضگی کو چھوڑ دے، اب میری عزت بستی کا مسئلہ ہے، تو میرا کل پروگرام ہے، یہ مجھے وعدہ ہوا اور وہ نہیں آ رہی. اچھا تو وہ آ جائے تو پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ میں کہا جو تو کہے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مذاق میں بند کر دیا. میں بھی چلا گیا. میں گھر پہنچا ہوں تو کہ میں بیٹھا ہوں کھانا کھا رہا ہوں، تو ان نون نمبر سے مجھے کال آ گئی، جس میرے موصل کی. تو اس نے کہا ابھی آپ کو کال آنے والی ہے. مذاق میں کر کے پھر اس نے بند کر دیا. 10 منٹ بعد مجھے پی ایس کی کال آ گئی کہ ہم نے فکس کر دیا پروگرام اپنا، کل میڈم شیری رحمان آپ کے پروگرام میں آ رہی ہیں اور وہ کریں گی. اور ان کے شیڈول میں ڈال دیا. پہلا وہ ہمارا پاکستان کا میڈیا کلب تھا، وہ ابھی تک ریکارڈ میں موجود ہے. اس کے بعد سارے بنے ہیں میڈیا کلب. 5 لاکھ روپے ہمیں دے کے گئی وہ، اور وہ میڈیا کلب کی ہسٹری میں پہلا وہ تھا، اور اس کو ہم نے چلایا. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ الیکٹرانک میڈیا کلب بھی کچھ چیز ہے، اور اس کو ہم چلاتے رہے. پھر وہ اس میں نے ایک خان صاحب جو کی نا، میں نے، آپ تو ظاہر اس کے ساتھی تھے، حصہ تھے، میں نے یہ رکھا کہ میں نے 1 سال کے لیے بننا ہے. یہ شرط میں نے پہلے رکھی. میں اب بھی کہتا ہوں کوئی بھی تنظیم بنے اس کو 1 سال کے لیے اس کا صدر ہونا چاہیے، ہر بندے کو موقع ملے. آپ اس کے گواہ ہیں. سال بعد مجھے انہوں نے کہا جی خان صاحب مزید آپ 1 سال. میں کہ نہیں، اب کسی اور کو موقع دیں، اپنے ہاتھ سے کسی اور کو موقع دیں. میں نے قمر زمان کہرا کو بلوایا ایکسپریس کی سالگرہ پہ. اس نے پھر وہ اس وقت اطلاعات و نشریات کے منسٹر وہ تھے. پھر کہرا صاحب نے آ کے وہ ہمارا وہ میڈیا کلب، پھر ان کو موقع دیا. پھر نعیم خان صاحب کو دیا، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. اکرم عامر صاحب بنے، سارے دوست. مطلب میں نے کہا یار میں کیوں اس پر، سب کو موقع ملنا چاہیے، تو یہ دینا چاہیے. اس میں کوئی بڑا پن ہوتا ہے. دیکھیں نا، جو اپنی کارکردگی نہیں کرے گا وہ بھاگ جائے گا. ایسے ہی جو کرے گا وہ رہے گا. آپ ایک چپک کے بیٹھ جائیں ایک چیز کے ساتھ کہ میں نہیں رہنا ہے. تو اس طرح مجھے انہوں نے کہا نا دائرے والوں نے کہ یار آپ ان سے کام کروائیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. میں نے کیمرہ مین جو تھے، فوٹوگرافر تھے، ان سے بھی T20 کروا دی. میں نے کہا دیو موقع یار، پتہ نہیں کہڑا کتنے چل جائے، میرے لیے تو دعا بن جائے گی. کوئی شک. تو اب جو ایکسپریس میں میرے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ اچھی پوسٹ پہ بیٹھے سارے. خان صاحب، آج پاکستان بھر کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی کارکردگی اور کام کی وجہ سے. ندیم خان بننے سے پہلے ایک صحافی ہیں. اس صحافی جس نے 15 روزہ اخبار یا رسالہ شروع کیا، خود اس کا ایڈیٹر بھی تھا، گرافر بھی تھا، رپورٹر بھی تھا، پلس ہاکر بھی تھا، ڈسٹریبیوٹ بھی کیا کرتے تھے نا. وہ ٹائم آج یاد کرتے ہیں آپ، جو آپ کی بیس بنا صحافت کی؟ بالکل کرتا ہوں. میں وہ ٹائم نہیں بھول سکتا، کبھی مرتے دم تک نہیں بھول سکتا.
میں وہ اپنی سائیکل نہیں بھول سکتا جس پہ میں سفر کرتا تھا. میں وہ وقت اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میرے والد صاحب کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے. جب میں 15 دن والا اخبار چھاپتا تھا نا تو میرے والد کو پتا تھا میرا بیٹا نا اخبار اکٹھی کر کے چھاپ کے لاتا ہے, تو میں رکھ دیتا تھا کہ صبح میں نے تقسیم کرنی ہے. تو وہ چھپکے سے نا اٹھا کے نا اوپر سے کچھ اخباریں لے جاتے تھے. تو وہ دکان پہ جاتے تھے, گلا منڈی میں پیدل جاتے تھے. وہ جہاں جہاں لوگوں کا رش, جہاں ہوٹل ہوتا تھا نا, وہ جاتے ہوئے نا 1-2 اخبار رکھ دیتے تھے کہ میرے بیٹے کا اخبار پڑھا جائے. تو وہ میں چیزیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ تو بناوٹ ہے, وہ حقیقت تھی. تو میں اس حقیقت کو کیسے بھول جاؤں جس کو میرے باپ نے تقسیم کیا اور اس باپ کی وجہ سے مطلب میں آج یہاں بیٹھا ہوں. تو اس چیز کو میں کیسے بھول جاؤں؟ دیکھیں آپ کا جو ماضی ہوتا ہے نا وہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. کوئی شک. جب آپ حال اور مستقبل میں چل جاتے ہیں پھر آپ گم ہو جاتے ہیں. جب ماضی یاد رکھتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا. وہ میری سائیکل, میرے والدین کا پیار, وہ میری غربت, میری غریبی, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, ماہر کرتا ہوں, اور اس کو میں کبھی نہیں بھولنا. کیونکہ امیر تو بندہ عارضی بنتا ہے, غریبی جو ہوتی ہے نا, جس نے غریبی گزاری ہے نا اس کے لیے واپس غریبی میں جانا مسائل نہیں ہوتا, اور جو امیری سے غریبی میں جائے اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو میں اللہ کا وہ وقت, وہ ٹائم, وہ میں کبھی نہیں بول سکتا. میں اپنے باپ کی محبت, اپنی امی کی محبت, میری ماں سے مجھے بہت پیار ہے. مجھے اللہ پاک نے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو گناہ گار ہوں, یہ میرا فرض تھا, کوئی احسان نہیں. میری ماں آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے. بہن بھائیوں کے لیے میں اچھا ہوں, میں بہن بھائیوں کے لیے سمجھتا ہوں. خاندان میں فیملی کے جو لوگ ہیں جو پور تھے ان کے لیے میں نے جابس کروائی ہیں. وہ 8-10 بندوں کو میں نے سرکاری جابس پہ لگوایا ہے. اپنے ان کو میں نے روزگار کا وسیلہ بنایا, دوستوں کے لیے کیا, کسی کے لیے کیا, نقصان نہیں پہنچایا جان بوجھ کے. یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو بدل اور رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھا. اب دیکھیں نا وہ میرے, وہ آپ کو ایک مسئلے پہ آپ سے بھی ڈسکس ہوئی, میں نے کہا یار وہ حالانکہ وہ دور کی بھی تھی, کچھ بھی تھی, سارا بھی تھا, لیکن میں نے کہا نہیں یار خان صاحب یہ کرنا ہے. دیکھیں اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ دیکھ میں تو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. خان صاحب کوئی بھی کام کیا جائے کوئی نہ کوئی استاد کے زیر سایہ رہنا پڑتا ہے. صحافت میں آپ کو استاد کون ہے؟ مجھے جو اس فیلڈ میں آیا نا, اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے, عامر خان تھے. وہ مجھے لے کے آئے, الحاج عامر خان. الحاج عامر خان, میں ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کروں گا. اللہ پاک ان کے جو ہیں درجات بلند کرے. تو پھر اس کے بعد بس انگلی انہوں نے پکڑی, پھر رستے اللہ پاک بناتا گیا, اور پھر میں چلتا گیا, پھر بس ٹھوکریں کھا کے پھر بس اللہ پاک نے کام سیدھا کر دیا, چل گیا. میں فخر کرتا ہوں, میں اللہ کے ذات میں مطمئن ہوں, خوش ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کسی زیادتی. اور میں آج اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا, تو اس کے لیے بھی میں معافی چاہتا ہوں. میں معافی آپ کے اس چینل کے تھرو یہی پیغام جائے, کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کو میں نے تنگ کیا یا کوئی ہوئی ہے ایسی بات, تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں. شکریہ. ندیم خان صاحب سے جناب بڑی دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دوست بے شمار بنائے ہیں تو دشمنیاں بھی بے شمار ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دوست 1000 بھی کم ہوتا ہے, دشمن 1 بھی زیادہ ہوتا ہے. خان صاحب ایک افسر سے آپ کی ٹھن گئی کسی بات کے اوپر, کسی خبر کے اوپر ٹھن گئی, جی بھائی, معاملہ بڑی پیک تک پہنچ گئے, ادارہ بھی انوالو ہو گیا, اعلیٰ افسران بھی انوالو ہو گئے. وجہ کیا بنی تھی؟ وہ وجہ ایسے تھی کہ خبر ایسا تھا کہ رضاکار تھی پولیس کی, تو اس کے ساتھ نا انہوں نے کوئی زیادتی کی پولیس والوں نے. وہ میرے آفس آ گئی پھٹے ہوئے, وہ لے کے اپنا سارا بھرتی وغیرہ, اس نے کہا یہ میرے سے زیادتی ہے. میری خبر کو نہیں چلا رہا. میں نے اس کی خبر جانور پوچھا, چیک کیا, میڈیکل کروایا, میں اس کی خبر چلا دی. خبر چلانے پہ یہ ہوا کہ متعلقہ جو تھے ڈی ایس پی صاحب, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ, وہ بھی چلے گئے. انہوں نے سارے ایس ایچ اوز کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, پرچہ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کوئی بات. مجھے دوستوں نے بتایا, میرے دوست اس کے پاس بیٹھ کے آتے تھے, مجھے بتاتے تھے. ظاہر بات, ہاں دونوں طرف کی دوست کمبائن تھے نا, کمبائن تھے. تو وہ کہتے یار ندیم اپنا بندوبست کر لیں, انہیں تیرے خلاف. میں کہا یار کوئی نہیں, اللہ بار سے خیر ہے, دے گا تو میں نبیڑ لاؤں. لیکن میں نے پھر اپنے ادارے کو بتایا, میں نے اس کو اپنے آپ کو مضبوط رکھا. پھر میں نے ڈی پی او سے بات کی, ڈی پی او کو میں نے بتایا کہ یہ بات ہے, یہ چیز ہے, خبر جائن میں نے اس معاملے میں اللہ پاک نے کلیئر کیا. اس کو بھی احساس ہو گیا ڈی ایس پی کو, وہ بھی پھر اس نے کہا کہ یار خبر, اب وہ چلا گیا اس دنیا سے. اب تو میں اس کے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں, اور میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس بات کو ختم کر دیا. مسائل بڑی بڑی چیزیں ایسی ہوئی ہیں زندگی میں, بڑے بڑے لوگوں نے زیادتی بھی کی ہے, نقصان بھی کیا ہے, لیکن میں نے معاف کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے, جس کی وجہ سے میں آگے نکل جاتا ہوں. خان صاحب آپ میڈیا کلب کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں, کیا بات ہے کہ آپ پریس کلب کی طرف کیوں نہیں آتے اور الیکشن کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ میں آج بھی دل کی بات بتائیں نا. میں بتا دیتا ہوں, میں 2 دفعہ الیکشن لڑا ہوں پریس کلب کا, میں دونوں دفعہ ہار گیا ہوں. کیوں ہار گیا ہوں؟ کیونکہ پریس کلب والے نہیں چاہتے کہ میں وہاں پہ آؤں. میں سیدھا کھرا کھسا بندہ ہوں, مفاد والے لوگ نہیں چاہتے آپ اوپر ہیں. میں کھرا سا بندہ ہوں, میں نے کام کرنا سیدھا. میں نے معافی کسی کو نہیں دینی, میں نے کہنا کام کرو, کلب کا پیسہ کلب پہ لگے.
آپ میڈیا کلب میں میرے ساتھ رہے ہیں, آپ اس بات کی یہ بھی آپ کی قسم دیں گے کہ میں 1 روپیہ بھی میں نے اس کلب کا نہیں کھایا, جو آیا وہ سب. یہ بات تو ماننے والی ہے کہ اگر آپ کو پیسے کی چاہت ہی ہوتی تو آپ جاپان اور کینیڈا چھوڑ کر چسکا لینے پاکسان واپس نہ. مجھے کیا ضرورت, دیکھیں نا کینیڈا اگر پیسوں کی ہی ہوس ہوتی تو وہاں تھوڑا پیسہ تھا, تھوڑا پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہاں گاڑی چلا لوں, ٹیکسی چلا لوں تو میں 8-10 لاکھ روپے معمولی بات ہے, مہینے کا نکال کے بیٹھ جائے. پیسوں کی خواہش ہی نہیں تھی. تو پھر وجہ یہ ہے کہ مفادات پرست جو ہے وہ آپ کو نزدیک نہیں آنے دیتے. میں چاہتا ہوں کہ پریس کلب جو ہے نا یہ پلازا بنے یا شادی ہال بنے, کلب اوپر بن جائے یا نیچے بن جائے, اس میں 100-200 دکان ہو, ہر ایک صحافی جو ممبر ہے اس کو ایک دکان دے دیں. صحافیوں کا دیکھیں نا, نہ تو ان کی پینشن ہوتی ہے, نہ ان کی آخری کو لائف میں ان کو کوئی چیز گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے, کچھ انہوں نے اپنی کر کے محنت کر کے کھانا, تو ان کے لیے کم از کم اتنی بڑی جو بلڈنگ ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے انہوں نے, اس ہاتھی سے فائدہ کو کیا کرنا ہے. میری اس وجہ سے مخالف ہے, میں کہتا ہوں یہاں پہ 100-200 دکان بنا دیں, جتنے ممبرانوں کو ایک دکان دیں, ان کو بھائی کھائیں کمائیں بحثت روزگار کریں اور اپنا صحافت بھی کریں. ایک شادی حال بنا دیں, اس کی آمدن لیں, اوپر کلب بنا دیں, بس جس نے آنا ہے آپ کے کلب میں اوپر چڑھ کے بھی آ, جس کی جو محبت ہے دیکھیں ہم آ گئے ہیں نا تو کلب کے اوپر بھی آ جانا ہے, کوئی شک نہیں. تو اس کو کلب اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو برے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو خراب ہو جائے گا, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ مجھے کبھی نہیں چاہیں گے نہ وہ مجھے آنا. اگر بائی دی بھی کوئی چانس مل جاتا ہے, موقع مل جاتا ہے, تو سرگودا کے لوگ صافی یاد کریں گے میں اتنا کچھ کر جاؤں گا, کیونکہ مجھے تو اللہ نے بہت نواز دیے, تو میں کہتا ہوں ان کے لیے کچھ کر جاؤں. جب بندہ خود رجا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار ہوں آگے بڑھو, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ہو جائے, ایک کالونی بن جائے, ان کو گھر بن جائے, ان کے گھر مل جائے ان کو. میں نے اس میں بہت کام کیا ہے, لیکن کالونی تو خان سے پہلے بھی آئی تھی سر. وہ تو حنان چودھری کہتا ہے کہ وہ صافی کالونی تھی, دھکا کالونی تھی, اور دھکا شاہی کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہو گئی. وہ تو ایک بندے نے 10 پلاٹ رکھے ہیں, میرٹ ہوا ہی نہیں نا کسی کے ساتھ, دیکھیں نا وہ تو ملی نہیں میرٹ. اگر وہ میرٹ پہ مل جاتی تو کوئی صافی آج سب صافی گھر بار لے ہوتے, سب کو گھر بن جاتے. اب دیکھیں میرے ملتان میں دوست ہے شکیل انجم صاحب, وہاں پہ 8ویں دفعہ صدر بنے, 9ویں دفعہ, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. انہوں نے اب ایسی کالونی بنوائی ہے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے ان کو لون لے کے دیے ہیں صحافیوں کو بغیر سود کے, کہ وہ گھر بنا سکتے ہیں, اس پہ انٹرسٹ نہیں ہو. کیا بات, کیا بات. یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے, یہاں نہیں ہو سکتے, لیکن یہ کرنے نہیں دیں گے. یہ مجھے کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بندہ آئے تو ہماری یہ ہمارے مفادات پہ جو ہے نا جی وہ کھیلے, ہمارے پیٹ پہ لات مارے, ہمارے سے معاملات کا جو ہے پوچھ گچھ کرے, پیسوں کا حساب لے. یہ مین وجہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آگے آنے کے لیے نا آپ کو جی حضوری کرنی پڑتی ہے. خان صاحب آمدن ہے پریس کلب کی, تو وہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ دیکھیں نا میرے چیز سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے نہیں دی انہوں نے سال تنخواہ, میں نے GNN چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی نہیں تنخواہ میں کیوں کروں, مفاد ہوگا تو میں رکھوں گا نا. جو آمدن نہیں ہے یا نہیں ہے کچھ ملتا تو پھر چھوڑیں, کسی اور کو موقع دیں, آپ کو دیں موقع, مجھے دیں موقع, اور تھوڑے سب کا یہ طے کر لیں. میں نے ایک لاسٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا, میں نے کہا پیسے کریں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, آپ 5 سال کے لیے صدر 5 چن لیں, 5 جنرل سیکرٹری چن لیں, اور لوگ 5 صدر بنا دیں, ان کو 5 کو موقع دیں, 5 جنرل سیکرٹریز ہیں ان کو موقع دیں, باقی باڈی جس طرح بنتی رہے. 6واں نمبر میرا رکھ لیں, 6ویں پہ مجھے رکھ لیں. قبول نہیں کیا, نہیں انہوں نے کہا یار یہ تو آپ شرارت کر رہی ہیں. میں کہا نہیں یار, یہ دیکھیں نا میں ایک بطور ممبر ایک اپنا آئیڈیا دے سکتا ہوں, یہ غلط آئیڈیا تو نہیں ہے. دیکھیں نا, یا تو پہلا نمبر میں رکھوں اپنا, تو پھر تو وہ کہیں یار یہ ان کا جو ہے اقتدار دی پہ پہلا, میں 5 بندوں کے بال مانگ رہا ہوں, وہ اس پہ بھی ایگری نہیں. خان صاحب کوئی خواہش ہو, کوئی خواہش ہے اپنے لیے, صحافی دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے اچھی کوئی خواہش ہو؟ خواہش نہیں, دعا ہے. خواہش تو نہیں کہہ سکتا میں, دعا ہے میری کہ اللہ پاک جتنے میرے صحافی بھائی ہیں نا, جتنے بھی یہ صحافی سرگودا میں ورک کام کرتے ہیں, ان کو اللہ پاک اپنے سر کی چھت دے دے, گھر دے دے, ان کے اتنے وسائل ہو جائیں کہ ان کے پاس اپنا ایک روزگار ہو جائے کہ اپنا سسٹم صحافت سے ہٹ کے بھی چلا سکے. دوسرا, جتنے خاندان کے لوگ بیمار ہیں یا باہر کے لوگ بیمار ہیں, ان کو اللہ پاک شفا دے. آمین اللہم. میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جن کے والد بھی چلے گئے ہیں, والدین چلے گئے, ان کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. آمین اللہم. اور میری والدہ بیمار ہیں, اور باقی بھی جن کی والدے بیمار ہیں, سب کو شفا دے دے. یہ میری دعا ہے, یہ میری خواہش ہے. خان صاحب آخری نرم اور گرم سوال, پیک کا ٹائم کاٹا ہے آپ نے, یاری بھی بھگتائی ہے, اور فیلڈ کے اندر آپ نے بادشاہت بھی کی ہے. جب بندہ محکمہ جات میں پکتا ہے, اسکینڈل پکتا ہے, سٹوریز آتی ہیں, تو خبر لگانے کے عوض کو گیو اینڈ ٹیک بھی ہو جاتا ہے کہ یار خبر روکو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھاری رشوت کی آفر ہوئی ہو؟ بڑی بڑی ہوئی ہیں. میں آپ کی اس بات سے پہلے ایک میری بات رہ جائے گی. پریس کلب کی آپ بات کر رہے تھے, مجھے دوستوں نے کہا یار آپ نے پریس کلب کا صدر بننا ہے نا, تو آپ پریس کلب جایا کرو, پھر آپ کو صدر بنائیں گے. میں کہا یار یہ غلط بات, یہ جانے والی جو شرط ہے نا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں ساری زندگی مطلب میں بہت کم گیا ہوں, تو میں آفس میں بیٹھا تھا تو قرآن میں میرا نام عمرے میں نکل آیا, کوئی شرط میں نکل
जाता था। ऐसी ये मेरी बात को ऐड करना ज़रूरी समझता था। तो अल्लाह पाक ने जब देना हो तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरा, जब मैं गया हूँ ना खाना काबा, तो मेरी बेगम ने पहले हज किया हुआ था, उसने मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि आप जब अल्लाह का घर देखेंगे ना तो पहली दुआ आपने जो करनी है ना वो कबूल हो जानी है, जो भी करनी है। अब मैंने सोचा कि यार मैं क्या पहली दुआ करूँगा, तो दुआएं तो बहुत सारी आ जाती हैं ज़हन में जब वो जा रहा होता है बंदा। चलते चलते जब मैंने अल्लाह का घर देखा तो मैं कहा अल्लाह पाक तेरी इतनी रहमत है, इस रहमत पे तू मुझे ले आया यहाँ पे, तो ये रहमत रहनी चाहिए मेरे साथ, वाह, जब तक है ना मेरी ज़िंदगी ये रहमत तेरी नहीं मेरे से ऊपर जानी चाहिए, यही मेरी दुआ। मैंने कहा मैं और क्या मांगू, इससे बड़ी तो मैं उस चक्कर। दूसरा, अपने रिश्वत की बड़ी बड़ी ऑफरें हुई हैं, बड़े बड़े पैसों की बड़ी बड़ी ऑफर, कि अल्लाह का करम है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ कोई बंदा नहीं कह सकता कि नदीम खान को मैंने ख़रीदा है, नदीम खान को मैंने लिया, ये नदीम खान के ऊपर मैंने, इसके ऊपर मुझे फ़ख्र है, मान है। अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक गायब से देता है, देता रहता है, वो देता है और उसे निज़ाम चलाया हुआ है। आप मुतमईन हैं अपनी जॉब से? बिल्कुल। नदीम खान साहब से दिल की बातें हुई हैं, बहुत नफीस तबा इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और दोस्तों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, गमी खुशी में शरीक होते हैं और दोस्तों को जो है वो ओबलाइज करते हैं अच्छे तरीके से। मीडिया क्लब में इन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़ा इनका एक हल्का अहबाब रहा है जो इनसे मोहब्बत करने वाला है। सरगोदा और पाकिस्तान में इनसे लोग मोहब्बत करते हैं, इनकी इंसानियत की वजह से, दरवेश तबाह होने की वजह से। इनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर कुन है। अगर इनको सहाफ़त में मज़ीद अगर मौका मिले तो उम्मीद है कि कई सहाफ़ियों को जो है ये ज़मीन से आसमान पर लेकर जा सकते हैं। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने होस्ट मोहम्मद शफीक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।